عاشقین شہنشین سوتے رہیں گے قیامت تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخر میں پیدا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں جانتا ہوں تاثراتی اجلاس ہے 5 منٹ 7 منٹ 4 منٹ کر کے ہی لوگوں کو وقت مل پائے گا. رات لکھنؤ کی ہٹیں یہاں تک علماء اہل سنت فیضان حضور مفکر ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہندوستان کا وہ بے تاج خطیب آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہے. میں حضرت علامہ سید صغیر اشرف صاحب کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے بھارتیہ شہرتوں کے مالک ایسا عظیم خطیب جو خطابت کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی بادشاہ ہے نور نور کے جلوہ فرما ہے. میں چاہتا ہوں فیضان حضور مفکر ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلا تاخیر حضرت علامہ عبید اللہ خان آزمی صاحب کی طرف میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کی سماعتوں کو مانا مانا. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے موراب سب سے پہلے بارگاہ رسالت و نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین، اتفاق کی بات ہے کا مزاج جو بدل گیا، اس میں ہم بہت ساری قداور شخصیتوں کو سننے سے محروم رہ گئے. مگر موسم کی یہ اچانک تبدیلی ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بہت کارآمد ہے. جس زمانے میں برسات ہونی چاہیے تھی اس وقت برسات کی قلت رہی، اور اس وقت بھی زمین اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی. کھیتی باڑی کیا کہنا، رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، بالخصوص کسان جن کے مستقبل کا سارا دار و مدار ان کی کھیتی، ان کی پونجی کی شکل میں بنتی ہے. ان کے لیے یہ بارش رحمت بہت بڑا سہارا ہے. کیا کہنا، معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب تک ایثار و قربانی کا مظاہرہ نہیں ہوتا تب تک دوسروں کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا. ایثار و قربانی کے مظاہرے کے بغیر فائدہ ممکن نہیں. کوئی فرد اگر ایثار و قربانی کے لیے تیار ہو جائے تو ایک ذات کے ایثار و قربانی کا نتیجہ پوری جماعت کے حق اور مفاد میں ہوتا ہے. اور ایثار و قربانی کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے، جس قوت اور صلاحیت کی ضرورت ہے، قوت اور اس صلاحیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے انسان کے اندر علم کا ہونا. علم کے بعد دوسری چیز ہے اس عالم کی تربیت اور اس کے علم کا عمل کے قالب میں ڈھلنا. 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں بالبدی بول رہا ہوں. میں اتنے جلدی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. کچھ بزرگوں کو سنتا، ان سے کچھ خوشا چینی کرتا، کچھ قرض لیتا اور خوبصورتی کے ساتھ مقتا کہہ کے نکل جاتا. مگر مطلب پہلے ہو چکا ہے، اگر نہیں کہتی مجھے مکمل طور پہ امتحان میں ڈالا گیا. مگر میں امتحان میں ہمیشہ رہا اور اللہ کے کرم سے
سرکار مخدوم کی غلامی کا شرف مجھے حاصل ہے تو یہ امتحان بھی گزر جائے. میری 2-3 باتیں ذہن میں رکھی جو برجستہ اس وقت میرے سامنے آئی ہیں اور اسی کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جو عمومی طور پہ لوگ شہادت کے موضوع پہ پڑھا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو حیرت ہوئی ہو کہ جیسی مجلس ہے اس مجلس کی مناسبت سے جو آیت پڑھی جا رہی ہے آخر اس آیت کا حق کیسے ادا ہوگا. آیتوں سے اگر محبت ہو تو حق تو ادا ہو ہی جاتا ہے اور حق ادا کرنے کے لیے تائید الہی ازبت ضروری ہے جو الحمدللہ کوئی اشار و قربانی کی میننگ کو جانتا ہے تو اپنے عمل سے اس طرح مظاہرہ کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ تربیت میں آتا ہے آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی قربانی کے ساتھ. کاش سب کی عقل میں آتا ہے آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. تو قربانی اور ایثار کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ علم ہے اور علم کے ساتھ تربیت ہے. پھر تربیت اور علم یہ دونوں انسان کے یوز میں آ کر اس کے عمل کا شاہکار بنا. جب عملی طور پر وہ اپنے علم کا مظاہرہ کرتا ہے تو بولتا نہیں مگر اس کا عمل علم کی. آپ کو وہاں کا کچھ کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیں صوفیوں کی عظیم خانقاہ کے نمائندے وہاں بیٹھے بھی رہے ہیں. آئیے یاد رکھیے تو بس موٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کسی تفصیلی تقریر کا وقت نہیں ہے. میں اپنے بزرگ کو اپنے مخدوم مکرم کو اپنے مفکر ملت کو سید حسن مصنع میاں انور علیہ رحمت و رضوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عمل سے جب اظہار ہونے لگتا ہے ایثار تو فائدہ لوگوں کی جھولی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب فائدہ حاصل کرنے والے جس زمانے میں فائدہ حاصل کرتے ہیں اس زمانے میں صاحب ایثار اور صاحب قربانی کی واہی میں رطب اللسان بنتے ہیں. جب دور گزر جاتا ہے اور خود صاحب ایثار اور صاحب قربانی اس منزل میں آتا ہے جس منزل میں اس کے لیے لوگوں کو ایثار کرنا چاہیے اس کے احسانات کو سمجھنا چاہیے اس کی قربانیوں کے نتائج کو اپنے وجود سے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تو اکثر و بیشتر ہمارے سماج کے لوگ کہلانے کو تو صاحب بصیرت و بصارت کہلاتے ہیں مگر اس وقت اور نہ بصیرت کیا حافظ کبیر کی ترجمانی ہوئی ماشاءاللہ. یہ تاریخ کا المیہ اور ہم نے تاریخ میں یہ ساری چیزیں دیکھی پڑھ رہے ہیں. مظفر وارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا. مظفر کیا بتائیں انقلاب دہر شاہد ہے. مظفر کیا بتائیں انقلاب دہر شاہد ہے. انقلاب دہر شاہد ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ہم مسلمانوں پہ کیا بیتی. اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہم مسلمانوں پہ کیا بیتی. ہم مسلمانوں پہ کیا بیتی. مظفر کیا بتائیں انقلاب دہر شاہد ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ہم مسلمانوں پہ کیا بیتی. مگر فائدہ اٹھانے والوں کا کردار و عمل چاہے جو بھی رہے جس کے ذریعے فائدہ ملتا ہے وہ اپنے ایثار کی قربانی نہیں دیتا. وہ اپنی قربانی کو قربان گاہ تک نہیں لے جاتا. وہ اپنی قربانی کو ملیا بیٹ نہیں کرتا. وہ اپنے ایثار کو پسے پشت نہیں ڈالتا. وہ اسی بڑکپن کے ساتھ سماج کے لیے دعا گو ہوتا ہے. اسی بڑکپن کے ساتھ سماج کے سامنے ایثار اور قربانی کے لیے ایک نظیر پیش کرتا ہے. میں یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کو ٹارگیٹ کر کے یہ بات میں نہیں کر رہا ورنہ ہمارے یہاں بہت جلدی راستہ نکال دیا جاتا ہے. تو چور کی داڑھی میں اگر تنکا ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مگر کہتا ہوں
سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں ہوئی. یہ تو میں ایک جرنلی تاریخ کے پس منظر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت زیادہ قابل لوگ ہیں, ان کے سامنے میری اپنی کوئی علمی حیثیت نہیں. مگر میں کیا کہوں, یہ برق صاحب تشریف فرما ہے, ایک زمانے کا تجربہ ہے ان کے پاس, انہیں کے پیچھے پیچھے میں چلا, تھوڑا بہت تجربے کے پگڈنڈیوں سے میں بھی گزرا ہوں. کیا کہ میں سماجی اعتبار سے ان قدامان اسلام کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی مذہبی نقطۂ نظر سے سماج کی خدمت کی, سماج میں ریٹن بہت کم ہوا, جبکہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ نہ کوٹھی سے دیا جا سکتا ہے, نہ بلڈنگ سے دیا جا سکتا ہے, نہ زمینداری سے دیا جا سکتا ہے, نہ زر و جواہر سے دیا جا سکتا ہے. احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے. حضرت گرامی, آپ ماں باپ کے اندر ایثار و قربانی دیکھیے, اپنی اولاد کے لیے وہ کون سا